نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسا من البحرین رواہ البخاری۔ پیارے میرے محترم، میرے پیارے بھائی، میری مکھن تے میری ملائی، غفران بھائی فرام انڈیا، سوال آپ کا، آپ نے جناب حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو بھیجی ہے۔ کہتے ہیں کہ دیہات کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ جمعہ نماز ہوتی، گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی، نہ جمعے کی نماز۔ حضرت مفتی صاحب کیمرہ تو آن کر لیتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور جو شریعت دین و دنیا گزارنے کا طریقہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ نے اس شریعت کا پابند بنایا ہے۔ اور یہ شریعت اللہ کے قرآن کی صورت میں، نبی رحمت خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جب ہمارے پاس کتاب اللہ موجود، سنت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے میرے پیارے بھائی، بندہ ہو عالم دین اور وہ سوال کے جواب میں، مسئلے کے جواب میں کرے آئیں تے بائیں، یہ عالم دین ہونے کی شان کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمارے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کو عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرما دے۔ سوال کا جواب دیا جاتا ہے اللہ کے قرآن سے اور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے۔ وہ چونکہ چنانچوں سے سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، تو سوال کا جواب سیکھنے کے لیے بھی ان لوگوں کو چاہیے کہ علماء اہل الحدیث کی نقل کریں۔ تو لو جی، اب سوال یہ ہے، کیا بندہ گاؤں میں، دیہات میں، پنڈ کے اندر جمعہ ادا کر سکتا ہے؟ جمعے کی نماز کا اہتمام گاؤں اور دیہات، پنڈ کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے سامنے قرآن مجید میں سے سورت کا نام ہے سورت الجمعہ۔ سبحان اللہ، پوری سورت کا نام ہی اللہ نے سورت الجمعہ بیان فرما دیا۔ اس میں نماز جمعہ کا ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 9 ہے، فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن لوگوں سے خطاب فرمایا؟ جو ایمان والے ہیں۔ فرمایا جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، جلدی کرو، اور خرید و فروخت کو، دکانداری کو چھوڑ دو۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو نماز جمعہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو خطاب فرمایا؟ شہر والوں کو یا دیہات والوں کو؟ شاباش، جلدی جلدی بتاؤ۔ کیا جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں، اندھے مقلدو، میرے پیارے میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیہات اور گاؤں میں رہنے والا ایماندار ہے یا بے ایمان ہے؟ شاباش، ٹھیک ہے جی۔ چاہے اس گاؤں کے اندر کچھ بھی نہ ہو،
ہاں جی، گاؤں کا رہنے والا مسلمان ہے، مومن ہے، یا کافر اور بے ایمان ہے؟ اب آپ کا آنسر یہ ہوگا جی حضرت مولانا صاحب، مسلمان ہوتا ہے گاؤں میں رہے یا دیہات میں رہے، ہیں جی، مومن ہوتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مومن ہے، بھلے وہ شہر میں رہے تو بھلے جو ہے وہ گاؤں کے اندر رہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمانداروں کو یہ حکم دیا کہ جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو تم تجارت، خرید و فروخت چھوڑو اور مسجد کی طرف لپکو اور جا کر نماز جمعہ ادا کرو۔ معلوم ہوا قرآن کی آیت نے بتا دیا نماز جمعہ کا جو ہے وہ معاملہ گاؤں اور دیہات کی کوئی شرط نہیں ہے، ایمان کی شرط ہے۔ آپ کا ایمان ہے تو آپ نماز جمعہ کا اہتمام کرو، چاہے آپ گاؤں میں رہتے ہو یا آپ شہر کے اندر رہتے ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، اور ہمارے پاس ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر ہے 892۔ کہتے ہیں کہ پہلا جمعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جمعہ کے بعد ادا کیا گیا وہ عبد القیس قبیلے کی مسجد میں اہتمام ہوا۔ مسجد نبوی کے بعد پہلا جو نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کا اہتمام کیا گیا وہ عبد القیس قبیلے کی مسجد میں ہوا، جو بحرین میں جواسا کے مقام پر تھی، جو بحرین کے اندر جواسا کے مقام میں تھی۔ اور سنن نبی داود کے اندر کتاب الصلاۃ باب الجمعہ کے اندر حدیث نمبر 1068 پر یہ الفاظ ہیں، فرمایا بجواسا قریۃ من قری البحرین۔ یہ جو جواسا ہے نا، یہ بحرین کے گاؤں میں سے، بستیوں میں سے ایک بستی تھی۔ اب بتاؤ، اگر ان کلمہ پڑھنے والوں کا اللہ کے بندو گاؤں اور دیہاتوں اور بستیوں کے اندر جمعہ نماز ہوتا اور وہ جمعہ نماز کا اہتمام کرتے تھے تو آج 2024 کے اندر کراچی کے دیہاتوں کے اندر نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن عباس کی روایت نے ہمیں کیا بتا دیا کہ بحرین کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی، ایک گاؤں، اس گاؤں کا نام تھا جواسا، اور وہاں مسجد نبوی کے بعد نماز جمعہ کے لیے اہتمام کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جی کہ جو حضرت ابو دردہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیک بالجماعۃ۔ اللہ اکبر۔ یہ سنن نبی داود میں 547 نمبر کی روایت۔ کوئی تین آدمی جو کسی بستی میں ہوں، شہر میں ہوں، دیہات میں ہوں یا گاؤں میں ہوں، جن میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو مگر شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، سو تم جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا صرف اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت امام عمر بن خطاب کو خط لکھ کر پوچھا نماز جمعہ کے متعلق سوال کیا، تو عمر نے سوال کرنے والوں کو جواباً لکھا جمعوا حیث ما کنتم۔ اللہ اکبر۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 5108۔ جہاں بھی ہو، اب جہاں میں دیہات بھی ہے، شہر بھی ہے، گاؤں بھی ہے، جہاں بھی ہو جمعے کا اہتمام کرو۔ اللہ اکبر۔ اب جن لوگوں نے یہ شرط لگا دی ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریک الا فی مصر جامع، ان کی بات گڑنتو ہے، بلا دلیل ہے جی کہ جمعہ اور عید وغیرہ جو ہے وہ بڑے شہر میں ہوگی، گاؤں میں دیہات میں نہیں ہوگی، یہ خود ساختہ بات ہے۔
شریعت نے، قرآن نے، شارع علیہ السلام نے یہ پابندی نہیں لگائی ہے۔ جہاں مرضی ہو، گاؤں میں ہو یا دیہات میں ہو، نماز جمعہ کا اہتمام کرو۔ اب یہ جو شرطیں لگائی گئی ہیں نا نماز جمعہ کے لیے، کہ شہر ہونا چاہیے اور اسی طرح آزاد ہونا چاہیے، مرد ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بڑا شہر، بڑی آبادی ہونی چاہیے، وہاں پر فلاں فلاں سہولیات ہونے چاہیے، ہاں جی، یہ وہ ساری شرطیں ہیں کہ جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے، ڈاکخانہ ہونا چاہیے، پولیس تھانہ ہونا چاہیے، ہاں جی، یہ ساری خود ساختہ شرطیں ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے وہ گاؤں میں موجود ہے یا دیہات میں موجود ہے، اللہ اکبر، تو چاہیے یہ کہ آپ وہاں پر نماز جمعہ کا اہتمام کریں۔ اور جو مسلمان 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے، ہاں جی، اس کے دل پر یا تو مور لگا دی جاتی ہے یا وہ منافق ہو جاتا ہے، او کما قال علیہ السلام۔ تو اس لیے میرے تمام مسلمان بھائیوں، جہاں بھی ہو، جہاں آپ کی 5 نماز کے لیے مسجد ہے نا، چاہے وہ اولڈ سے اولڈ گاؤں ہے، سہولیات نام کا وہاں کوئی معاملہ نہیں ہے، جہاں آپ کی 5 وقتی مسجد موجود ہے وہیں پر آپ نماز جمعہ کا بھی بندوبست کرو اور اہتمام کرو، اور ان جیسے مفتیوں کی بات کی طرف مت دیکھو۔ اور نصیحت میری یہ ہے کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا ڈر کرو۔ اے مفتیو، اے مولویو، سوال کوئی پوچھے تو اللہ کا قرآن پڑھ لیا کرو، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پڑھ لیا کرو۔ تو جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے، جب قرآن کی بات آ جائے، تو مت دیکھو کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا ہے۔ تو یہ ساری شرطیں خود ساختہ اور گھڑنتو ہیں کہ جمعہ اور عید بڑے شہر کے اندر ہوگی۔ یہ شرطیں اللہ کے قرآن نے، نبی پاک علیہ السلام نے نہیں لگائی۔ ہر جگہ جمعے کا اہتمام کیا جائے گا۔ 3 بندے موجود ہو نا، ایک حضرت صاحب خطبہ دے اور اس کے بعد جماعت بنا کر نماز جمعہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہم سب کو اللہ کتاب و سنت کے نور کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کیل و کال کی مصیبت سے اللہ امت کی جان چھڑا دے۔